What was the first book جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کی؟ If I talk about myself, I think it was 2007. Consciously میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا. ویسے تو بچپن سے آپ کو پتہ ہے سیرہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے, اسلامیت کا سبجیکٹ ہے اس میں. I think میرے لیے 2007 تھا اور the first book I ever read of سیرہ was الرحیق المختوم. کسی نے مجھے گفٹ بھی دی تھی, تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم. آپ لوگ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ یو ریئلائز کہ سیرہ مجھے کانشیسلی پڑھنا. ایکچولی میں نے ایک اذان پہ ایک ایونٹ اٹینڈ کیا تھا اور وہ ایک پورا سرٹیفائڈ کورس تھا نبی علیہ وسلم کی لائف کے اوپر. تو اس کورس سے میں اتنا انسپائر ہوا تھا کہ وہ ایکچولی ان کی پرسنل لائف کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کی جنرل لائف سیرت کے اوپر نہیں تھا. کب کی بات ہے؟ یہ 2017 کی بات ہے. صحیح. تو جب وہ کورس کیا اور اس کے بعد اس کا ایگزام پاس کیا اور اس میں زیادہ انٹرسٹ بلڈ ہوا کہ یار اب جنرل لائف پوری ہولسٹک لائف کو جو ہے نا اسٹڈی کرنا چاہیے. تو پھر میں نے جو ہے نا وہی سین لیکچر اسٹارٹ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے تجلیات نبوت اسٹارٹ کی تھی. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے بعد میں انسپائر اتنا ہوا کہ میں نے پھر 2 سال اس کو پڑھایا بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. علیم, واٹ اباؤٹ؟ ارے بھائی, میری اسٹوری آف چینج کے دوران ہی جب میں اللہ کی طرف دین کی طرف آنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا چلا کہ شوڈ بی پریکٹسنگ مسلمس, تب میں نے قرآن کا ترجمہ سننا شروع کیا. تو بقرہ کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, سورہ آل عمران کی. تو اس آیت پہ جب میں آ کے رکا نا, تو میرا ایک دوست تھا, ہمارے ایریا میں رہتا تھا, وہ مجھے اکثر نہ کہتا تھا کہ نہیں میرا تم داڑھی کیوں نہیں رکھتا. تو میں اس کو ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ یار نہیں, میں نا اچھا مسلمان بن جاؤں گا, نمازیں پڑھنا شروع کروں گا, لیکن داڑھی یار ابھی ایج نہیں ہے. مطلب اس طرح ہماری یوتھ نارملی بہانے اپنے سیلف جو ہمارے ہوتے ہیں نا بہانے بناتے ہیں. صحیح. تو وہ تھا میرے ذہن میں کہ میں نا کروں گا. وہ مجھے کہتا تھا نہیں یار داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے اور پروفیسر کی سنت ہے. پھر جب میں اس آیت پہ پہنچا نا, اس آیت نے ایسے جسے آپ سمجھ لیں کہ نا میرے دل میں بہت زور سے جیسے اٹ پنچڈ می کہ یار اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا کلیم کرتے ہو نا, تو تمہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا. تو تب پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں داڑھی رکھوں گا. اور پھر میرے دل میں نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک خالی پن سا آتا تھا کہ یار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے میں داڑھی تو رکھ رہا ہوں, بٹ ان کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اتنا پتا ہے کہ وہ نبی ہیں, آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمیں ان پہ ایمان لے کے آنا ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی, ان کے معاملات کیسے تھے. تو پھر مجھے یہ 2016-17 کی بات ہے, تب مجھے خیال آیا کہ آئی شوڈ بی لرننگ اباؤٹ ہم. اور پھر میں نے بھی جیسا آپ نے بتایا کہ کیونکہ الرحیق المختوم ایک بہت فیمس کتاب ہے, اٹس ویری ایزی اویلیبل, اس لیے میں نے بھی اسٹارٹ میں سے کیا تھا الرحیق المختوم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. Excellent, excellent. Today we have a new guest with us, Ali Ahmed. So Ali, what was your turning point? When did you realize that consciously I should be studying about Prophet sallallahu alaihi wasallam? بیسیکلی مجھے ریڈنگ کا بڑا شوق تھا. آپ کو پتا ہے میٹرک کے بعد ہمیں ذرا کافی ایکسپینسو چھٹیاں ہوتی ہیں. اٹس اباؤٹ لائک 2012 کی بات ہے. میری بڑے پیارے کزن ہیں, آپ کو ان کا پتا ہوگا, تو وہ مجھے بکس دیتے رہتے تھے. ون آف دا بکس ہی گیو می واز الرحیق المختوم. اس طرح بڑی کامن ہے, سب نے وہی پڑھی ہے. تو انہوں نے مجھے بک دی تھی, اور آپ کو پتا ہے 3 مہینے کی چھٹیوں کے اندر نا بندہ بڑا بور ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. تو تب ظاہر سی بات ہے تھوڑا بچپنا بھی تھا, 15-16 سال کے تھے, تو فری ٹائم ہوتا تھا تو کتاب لے کے کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا تھا. تو ون آف دا فرسٹ بکس جو میں نے پڑھنا بھی شروع کی تھی وہ الرحیق المختوم تھی. اور وہ فیسینیٹنگ تھوڑی اس لیے تھی کیونکہ ہمیں نا جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات پڑھے ہوتے ہیں, سنے ہوتے ہیں ممبر پر, لیکن ہم نے اس کو ان ڈیپتھ کبھی دیکھا نہیں ہوتا. تو وین یو اسٹارٹ ریڈنگ یور سیلف, آپ اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو آپ بڑے حیرت میں آ جاتے ہیں, جو آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں. تو پھر علی بھائی جو ایڈوانس سیریز شروع کی, کچھ اسکالرس کی ایڈوانس سیریز پڑھنا شروع کی, تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کا ذوق بڑھنے لگ جاتا ہے. زبردست. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بیسیکلی یہی تھا. یہ میں نے نوٹ کیا کہ یار ہم تینوں کی چہروں کی آ جا کے جو ہے وہ الرحیق المختوم سے سٹارٹ ہوا. ایوارڈ یافتہ کتاب ہے ماشاءاللہ, اور بڑی فیمس تھی ان دنوں میں, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. اس کا انگلش ورژن سیل نیکٹر ہے, اور بڑے اچھے انداز سے لکھی ہوئی ہے. شروع میں عربس کے بارے میں بتاتے ہیں, عربس کا بہت ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے کہ اولڈ عربس کون تھے, دا پیرشڈ ونز, اور پھر جو نیو عربس تھے. پھر یہ کہ عربس کی سوسائٹی کے بارے میں بتاتے ہیں, بہت اچھا. اور کمپیئر کرتے ہیں کہ آج بھی جو افکار و نظریات آج کی سوسائٹی میں, جیسے سیکولرزم, عربز ور پریٹی مچ سیکولر ان دیئر پولیٹیکل ڈیلنگس. اسی طرح اکنامک کنڈیشن بھی دیکھی جائے تو آ جا کے وہی چیزیں, کیپٹلزم
اینڈ یو نو جو سودی نظام, انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم, وہی چیز تھی وہاں پہ. تو بڑا اچھا نا وہ ایک انالیسس کر لیتا ہے بندہ شروع میں, اور اس کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ امپیکٹ کیا.